بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کو عافیت کے ساتھ گزارتے ہوئے ہم تمام کو اس عید کی خوشی سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے جو وعدے ہم تمام سے کیے تھے، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ان تمام انعامات سے اپنے آپ کو لبریز کر لیا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی گزشتہ چل رہی تھی، جن کی زندگی پہلے چل رہی تھی، جو کہ تو ویسی ہی زندگی ان کی رمضان المبارک میں گزری۔ ایک طویل حدیث ہے فضائل اعمال میں، جس کا ذکر حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں اور یہ حکم دیتے ہیں، تو فرشتے تمام کے تمام ان تمام جگہوں پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں سے مسلمانوں کا گزر ہوتا ہے، ان تمام جگہوں پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں سے عید کے لیے لوگ نکلتے ہیں، ان تمام جگہوں پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں سے ان کا گزر ہوتا ہے، اور زور و شور کے ساتھ یہ آواز لگاتے ہیں کہ امت محمدیہ کے لوگوں، تم اپنے اس رب کی طرف چلو جو تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اپنے اس رب کی طرف چلو جو تمام قصور کو جو ہے بخشنے والا ہے اور تمہیں جو ہے وہ دگنا اجر دینے والا ہے۔ جب یہ ندا لگتی ہے، جب یہ آواز لگتی ہے، لکھتے ہیں کہ انسان و جن کے علاوہ دنیا کی ہر شے اور ہر ایک مخلوق جو ہے اس کی آواز کو سنتے ہیں، اور جب بندہ عیدگاہ پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ مزدور کی مزدوری کیا ہو سکتی ہے اور مزدور کی مزدوری کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، مزدور کو اس کا مکمل بدلہ دے دیا جاوے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ اعلان کر دو اور یہ سارے کے سارے لوگوں سے سنوا دو اور یہ کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے 2 اجر رکھے ہیں، 2 انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے مقرر فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا اجر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی جو ہے، یہ بہت ہی بڑا اہم مسئلہ ہے، اس لیے کہ ہر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جو ہے یوں تو نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ ہر ایک انسان کو گھر بیٹھے نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ 2-4 چیزیں کر لینے سے نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا اعلان آج کے دن ہوتا ہے کہ میں نے ان لوگوں سے راضی ہونے کا اعلان کر دیا جو لوگ عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کو پاتے ہوئے ہماری عیدگاہ تک پہنچے۔ اس کے بعد دوسرا اجر کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ اور لوگوں کے درمیان اعلان کر دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی. گویا 2 اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مقرر فرمایا ہے. سب سے پہلا اجر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور دوسرا جو اجر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مغفرت کے علاوہ رضامندی کا اعلان اور رضامندی کا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پروانہ انسان کے ہاتھ میں دے دیتے کہ میں تم سے راضی ہو گیا، اور اگر اس کے بعد تمہاری زندگی اسی کے مطابق اگر چلے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آخر تک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے ہر مسئلے کو حل کرے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ صرف 4 دن کی زندگی یہ صحیح زندگی نہیں ہے. 4 دن کا معاملہ یہ ہمارا آخرت تک کا معاملہ نہیں ہے. یہ 4 دن کی زندگی یہ ہمارا قیامت تک کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم نے ان 4 دنوں میں اگر تم نے اس رمضان کو صحیح طور پر ادا کیا تو میں راضی ہو جاؤں گا، لیکن اس کے علاوہ یہ بھی شرط ہے کہ تم اسی کے مطابق اور استقامت کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. ایسا نہیں کہ صرف رمضان میں 4 نمازیں پڑھ لی اور اپنے آپ کو جنتی کا پروانہ لگا کر جو ہے وہ گھومنے لگ گئے کہ میں جنتی بن گیا، میں جنتی بن گیا. تو اس سے بڑا احمق کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہے کہ بھائی رمضان المبارک حدیث کتابوں میں آتا ہے کہ جو بندہ رمضان المبارک جس طرح گزارتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اس کے پورے سال کا فیصلہ فرماتے ہیں. اگر رمضان المبارک میں گناہوں کی کثرت زیادہ ہے تو پورا کا پورا سال گناہوں میں لگ بھگ جو ہے وہ نکل جائے گا. اگر رمضان المبارک جو ہے وہ صحیح معنوں میں اور صحیح طریقے سے ادا کرے گا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچائے گا جس سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں پورا کا پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا صحیح اور سلامت گزار دے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے رسول اللہ کی اطاعت کو لازم پکڑتے ہوئے اپنی زندگی گزارے گا، تو اس کے لیے یہ جو ہے یہ بہت بڑی چیز نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لکل قوم عید وہذا عیدنا، ہر ایک قوم کی عید ہوتی ہے اور آج کے دن یہ جو ہے یہ ہماری عید ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے، تو اس کے بعد جب وہاں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ والے سال میں 2 مرتبہ عید کیا کرتے تھے، سال میں 2 مرتبہ خوشی منایا کرتے تھے، سال میں 2 مرتبہ اپنے آپ کو جو ہے وہ فرحت کے دن بتایا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ مدینۃ المنورہ میں یہ رواج برسوں سے یہ چلتا آ رہا ہے، اور زمانہ جاہلیت سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ سال میں 2 مرتبہ جو ہے وہ خوشی کے دن مناتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل قوم عید وہذا عیدنا، ہر ایک قوم کی عید ہوتی ہے تو ہماری عید جو ہے وہ اس دن ہوگی، ہماری عید اس دن ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر پر تشریف فرما ہے، عید کا دن ہے اور عید کی صبح ہے، ابھی تک آپ کا دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے. تو سارے کے سارے لوگ حیران اور پریشان ہو گئے کہ کیا معاملہ ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہجوم جو ہے وہ حضرت عمر کی دروازے کی طرف نکلا. جب وہاں پہنچے اور دیکھے تو اندر سے زور و شور رونے کی آوازیں آ رہی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دستک لگائی، دروازے کو کھٹکھٹایا. تو حضرت عمر سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، آپ تو امیر المؤمنین ہیں اور آپ جو ہیں وہ رو رہے ہیں اور آج جو ہے وہ عید کا دن ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بے شک آج عید کا دن ہے،
اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی کا اعلان کیا ہے جنہوں نے صحیح اور سلامت، جنہوں نے سکون اور اطمینان کے ساتھ، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے رمضان المبارک کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا کیا۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رمضان کو صحیح نہیں ادا کیا، ان کے لیے آج عید کا دن نہیں بلکہ وعید کا دن۔ فرمایا کہ آج ان لوگوں کے لیے جنہوں نے من مانی زندگی گزاری، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رسول کی اطاعت کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دی، جنہوں نے اللہ کے احکام کو پس پشت رکھا، رسول کی سنتوں کو اپنے پیروں تلے روند دیا اور رمضان المبارک کو باقی دنوں کی طرح گزار دیا، تو اس کے لیے جو ہے وہ آج وعید کا دن ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمانے لگے تو سب سے پہلے جو ہے وہ فرشتوں سے فرمایا کہ میں نے انسانوں کو بنانے کا اور میں نے حضرت آدم کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو سارے کے سارے فرشتوں نے کہا کہ اللہ کیا ضرورت ہے، انسانوں کو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کا مقصد یہ ہے کہ وہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ وہ آپ کی عبادت کرے۔ اس کے بعد فرشتوں کا یہ کام اور یہ الفاظ سن کر کے اللہ، وہ تو تسبیح ہم بھی آپ کی بیان کریں گے، آپ کی تقدس کو، آپ کی پاکی کو اور آپ کی بڑائی کو جو ہے وہ ہم بھی بیان کریں گے، اور ہم جو ہے وہ آپ کی تسبیح کرتے رہیں گے، تو کیا ضرورت ہے؟ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ لیکن جب بندہ گناہ کرتا ہے، جب بندہ گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، تو فرشتے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو آپ کو منع کیا تھا، اس لیے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ فسادات مچائیں گے، یہ لوگ آپ کی نافرمانی کریں گے، یہ لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ اور اس وقت کے نبی کی جو ہے اطاعت نہیں کریں گے، تو کیا ضرورت ہے؟ گویا فرشتے یہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ انسانوں کو بنانے کی ضرورت نہیں تھی، اور آپ نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے کہ آپ نے انسانوں کو بنا دیا۔ لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اور بندہ نیکیوں میں مبتلا رہتا ہے اور اپنے آپ کو بنا کر سنوار کر جو ہے وہ اللہ کے سامنے آہوزاری کرتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو تم نے تو یہ کہا تھا کہ یہ لوگ جو ہے تیری عبادت نہیں کریں گے، یہ لوگ جو ہے یہ خون فساد کریں گے، یہ لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کر دیں گے، تو تم نے تو یہ کہا تھا۔ لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہی لوگ، یہی انسان، یہ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں، تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا۔ تو خیر ایک حدیث میں یہی تو ہے، یہی بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے اعلان کرتے ہیں کہ جاؤ اور راستوں میں کوچوں میں کھڑے ہو جاؤ اور زور و شور کے ساتھ یہ تکبیر کہو اور زور و شور کے ساتھ یہ کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوڑو، اللہ تمہارے تمام قصور کو معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آؤ جو تمہاری ہر عطا کو قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آؤ، اللہ تمہارے ہر مشکل کو آسان کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مشکل کو سننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر مسئلے کا حل نکالنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے یہ کہتے ہیں، فرشتے
جب لوگ عیدگاہ پہنچتے ہیں تو فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کی مغفرت کر دی جنہوں نے رمضان المبارک کو صحیح سلامت گزارتے ہوئے اور رمضان المبارک کو جو ہے سکون اور اطمینان کے ساتھ اور اپنے آپ کو نیکیوں میں ڈلتے ہوئے جو ہے عیدگاہ تک پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہونے کا اعلان فرما دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم تمام سے راضی ہو گئے، لیکن اصل یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی ویسی ہی ہونی چاہیے جیسی زندگی ہمارے رمضان میں تھی، ویسی ہی زندگی ہونی چاہیے جس قدر ہمارے روزے کی حالت میں تھی، اسی طرح ہماری راتیں ہونی چاہیے جس طرح جو ہے وہ تراویح کی حالت میں ہماری راتیں ہوا کرتی تھی، اسی طرح ہمارا دن کا جو ہے وہ ایک گزر ہونا چاہیے جس طرح ہمارا گزر رمضان میں ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح اپنے آپ کو جھوٹ سے، غیبت سے، لعن طعن سے، برا بھلا کہنے سے، زنا سے، شراب پینے سے، لوگوں کو برا بھلا کہنے سے، دھوکہ دڑی سے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے جس طرح رمضان المبارک میں اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ اور اب جو رمضان گزر گیا اس کا جو ہے وہ افسوس نہیں منانا، اب اللہ سے یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ اگلا رمضان ہمیں عطا کرنا، اور اگلا رمضان جو عطا کر وہ صحت اور عافیت کے ساتھ عطا کر۔ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ اگلا رمضان ہمیں جو عطا کرنا وہ صحت اور عافیت کے ساتھ عطا کر۔ جو گزر گیا سو گزر گیا، اب جو ہے وہ اگلا رمضان آئے گا تو ہم اس میں تیری عبادت کرنے والے، تجھے راضی کرنے والے، تجھے منانے والے بن جائیں۔ اس لیے کہ اگلا رمضان جو ہے وہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم اگلے رمضان میں آئیں گے نہیں آئیں گے۔ رمضان اصل میں رمضان مہمان ہے، ہم مہمان نہیں ہیں۔ ہم رہیں یا نہ رہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن رمضان ہر سال ضرور آتا رہے گا، رمضان ہر سال ضرور آتا رہے گا، لیکن ہم نہیں رہیں گے۔ پتا چلا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ جو ہے وہ اگلا رمضان عطا فرما۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات لکھی ہے کہ جب عید کا دن ہوا تو ان کے بچے ان کی والدہ کے پاس گئے، ماں کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ ماں ہمارے پاس پہننے کے لیے صحیح کپڑے نہیں ہیں، ہمارے پاس پہننے کے لیے دیگر چیزیں نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ تمام چیزیں نہیں ہیں جو دنیا والے کرتے ہیں، ہمارے پاس وہ تمام آسائش نہیں ہے جو دنیا والے اختیار کرتے ہیں۔ تو بچے جو ہیں وہ اپنی ماں کے سامنے رونے لگ گئے۔ جب بچے رونے لگے تو ماں نے جا کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ سنیے، بچے تو رو رہے ہیں، بچے گڑ گڑا رہے ہیں، اور بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وہ تمام چیزیں نہیں ہیں جو دنیا والوں کے پاس ہیں، ہمارے پاس وہ تمام آسائش نہیں ہے جو دنیا والوں کے پاس ہے۔ تو آپ جو ہے اپنی تنخواہ ایڈوانس لے کر آئیں، اپنی تنخواہ کو لے کر آئیں اور بچوں کے جو تمام ضروریات ہیں ان کو پورا کر دیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو سنتے ہوئے وزیر خارجہ کے پاس چلے گئے اور وزیر خارجہ کے پاس جا کر یہ کہہ دیا کہ میرے بچوں کے پاس عید کے لیے جوڑا نہیں ہے، عید کا سامان میرے بچوں کے پاس نہیں ہے، میرے بچے تو رو رہے ہیں، میرے بچے بلبلا رہے ہیں، حالانکہ یہ تو وقت کا بادشاہ ہے، ان کے باپ بادشاہ، ان کے دادا بادشاہ، ان کی ایک پیڑھی بادشاہ تھی، اس کے باوجود بھی یہ وزیر خارجہ کے پاس جا کر یہ کہتے ہیں کہ بچے تو گڑ گڑا رہے ہیں، بچے بلبلا رہے ہیں، بچوں کے پاس پہننے کے لیے صحیح کپڑا نہیں ہے، بچوں کے پاس پہننے کے لیے وہ تمام آسائش نہیں ہے جو دنیا والوں کے پاس رہتی ہیں، تو لہٰذا مجھے 1 مہینے کا ایڈوانس پیمنٹ، 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ جو ہے وہ مجھے دے دو۔ تو وزیر خارجہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، ہم آپ کو دے دیں گے، ضرور دے دیں گے، لیکن آپ مجھے یہ چیز لکھ کر دو کہ آپ اگلے مہینے زندہ رہو گے۔ وزیر خارجہ یہ کہتا ہے کہ میں ضرور تنخواہ 1 مہینے کی ایڈوانس دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے کسی چیز پر آپ کو لکھ کر دینا ہوگا کہ آپ اگلے مہینے زندہ رہو گے۔
وقت کا بادشاہ ہے. جب نکلتے تو سارے کے سارے لوگ عمر بن عبدالعزیز کو دیکھا کرتے تو یہ آہوزاری کے ساتھ رونے لگے اور کہنے لگے کہ ہائے افسوس، میں تو بادشاہ ہوں لیکن میرے پاس اتنا بھی سر و سامان نہیں، میرے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ میں اپنے بچوں کو وہ تمام خوشیاں دے سکوں. تو پتا چلا کہ جب انہیں 1 مہینے کی گنجائش اور 1 مہینے کے بعد کا نہیں معلوم کہ وہ زندہ رہیں گے نہ رہیں گے، تو کیا امید کی جا سکتی ہے کہ ہم اگلے سال زندہ رہیں گے. آج یہ جو مجمع لگ رہا ہے یا جو دکھ رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اس مجمع میں سے اگلے سال کتنے لوگ غائب رہیں گے، کتنے لوگ یہاں نہیں رہیں گے. ہو سکتا ہے ہمارا بھی نام اس میں آ جائے، لیکن اس میں کوئی جو ہے اختیار نہیں ہے. اللہ جس کو چاہتے ہیں اٹھا کر جو ہے وہ لے جاتے. تو ہمیں جو دعا کرنی ہے کہ اللہ عافیت کے ساتھ جو ہے ہمیں رمضان المبارک صحیح طریقے سے عطا فرمائے. اس میں جو ہے وہ کسی طرح کی گنجائش نہیں ہے، اس میں جو ہے یہ چالاکی نہیں ہے. ہمیں رمضان جو ہے وہ صحیح طریقے سے صحیح قدر جو ہے ہم نے گزارنا تھا، نہیں گزار سکے. اب دعا یہ کریں کہ اللہ عافیت کے ساتھ صحت کے ساتھ، اس لیے کہ اگر بڑھاپے میں جا کر جو ہے نمازوں میں کھڑے ہو جائیں تو پیر کپ کپانے لگ جاتے ہیں. جوانی کی عبادت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. تو پتہ چلا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگلے رمضان کی جو ہے وہ مانگنا ہے کہ اللہ صحت اور عافیت کے ساتھ ہم تمام کو رمضان عطا فرما. تو اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جو رمضان گزر گیا تو گزر گیا، اس کے بارے میں افسوس نہیں کرنا. اب آئندہ زندگی کے بارے میں، آئندہ رمضان کے بارے میں دعا کرنی ہے کہ اللہ صحت اور عافیت کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ رمضان عطا فرما. کریں گے بھائی سبھی ساتھی؟ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی بچی کچی زندگی رسول کی اطاعت کے مطابق اور اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.